بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے وجوب کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے عاقل ہونا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو مسلمان بھی ہو اور اس کے پاس مال و دولت کی کثرت بھی ہو، لیکن وہ مجنوں ہو، پاگل ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ بچے کے پاس اگرچہ مال و دولت کی کثرت ہو، دیگر شرائط بھی پائے جائیں، لیکن اگر بلوغت والی شرط موجود نہیں ہے تو ایسے بچے پر قربانی لازم اور ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اور بلوغت کی عمر کے اعتبار سے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ بچے کے لیے جو بلوغت کی عمر ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال تک اگر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں تو جب بلوغت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے اس وقت اس بچے کو شرعی نقطہ نظر سے بالغ تصور کیا جائے گا اور اس پر جو شرعی احکام ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے۔ اور اگر اس عمر کے دوران یعنی 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک بچے میں بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی تو پھر جب اس کی عمر 15 سال مکمل ہو جائے گی تو پھر اس کو شرعی نقطہ نظر کے لحاظ سے بالغ تصور کیا جائے گا۔ اور بچی کی بلوغت کے حوالے سے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر بچی میں آثار بلوغت میں سے کوئی اثر ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو بالغ تصور کیا جائے گا اور اس پر شرعی احکام لاگو ہو جائیں گے۔ لیکن اگر 15 سال کی عمر تک بالغ ہونے کی کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہوئی تو پھر 15 سال کی عمر مکمل ہونے پر اس بچی کو بالغ تصور کیا جائے گا اور اس پر شرعی احکام لاگو ہو جائیں گے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ انسان مقیم بھی ہو، مسافر نہ ہو۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے انسان مسافر تب کہلاتا ہے جب وہ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلے، جس سفر پر وہ جا رہا ہے اس سفر کی مسافت جو ہے وہ کم از کم 92 کلومیٹر ہو۔ تو جب یہ شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے گا تو اس وقت یہ شرعی نقطہ نظر سے مسافر تصور کیا جائے گا، اور جہاں پر اس شخص کے جانے کی نیت ہے اگر وہاں پر بھی اس شخص کا اپنا گھر موجود نہیں ہے یعنی وطن اصلی نہیں ہے اور اس شخص کی وہاں پر 15 دنوں سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو یہ شخص وہاں پر مسافر تصور کیا جائے گا۔ اور شرعی نقطہ نظر سے قربانی کے مسائل میں مسافر پر قربانی کی ادائیگی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر لاہور سے اسلام آباد کی طرف سفر کے لیے وہ نکلتا ہے اور عید سے 2 دن پہلے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ عید کے ایام اس نے اسلام آباد کے اندر گزارنے ہیں اور عید کے فوراً بعد یعنی 5 یا 7 دنوں کے بعد اس نے لاہور اپنے گھر کی طرف واپس آ جانا ہے، جبکہ اسلام آباد میں اس کا اپنا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ تو اسلام آباد میں جب اس نے 15 دنوں سے کم رکنے کی نیت کی ہے تو وہاں پر یہ شخص مسافر تصور کیا جائے گا اور مسافر والے احکام اس پہ لاگو ہوں گے۔ نماز بھی جو 4 رکعت والی ہیں یہ قصر کر کے آدھی آدھی کر کے پڑھے گا، اور اگر قربانی کے ایام ہیں تو قربانی کے ایام میں ایسے شخص پر قربانی کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ قربانی کی شرائط میں سے آخری شرط یہ ہے صاحب نصاب ہونا۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے پاس 7.5 تولہ یا تو سونا ہو
یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان کی ویلیو کے برابر اس کے پاس سامان تجارت ہو، تو ایسا شخص جو ہوگا وہ صاحب نصاب تصور کیا جائے گا۔ اور پھر اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا تو موجود نہیں ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے، تھوڑی سی رقم موجود ہے، یا تھوڑا سا چاندی بھی موجود ہے، یا اس کے پاس ایسا سامان بھی موجود ہے جو اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں 6 کمرے بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک کمرہ ایسا ہے جو کبھی ہمارے زیر استعمال رہا ہی نہیں ہے، تو ایسا جو کمرہ ہوگا قربانی کے نصاب میں ایسے کمرے کی جو مالیت ہے یہ قربانی کے نصاب میں شامل کی جائے گی۔ تو اگر نصاب جب مکس ہو جائیں، یعنی سونا 1 تولہ ہو، تھوڑی سی ساتھ رقم بھی موجود ہو، تو پھر نصاب میں چاندی کا جو نصاب ہے اس کو بنیاد بنایا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سونا ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا 1 تولہ ہے، اور جو چاندی 52.5 تولہ کی قیمت ہے 1,85,000 روپے ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کے پاس چاہے چند ہزار روپے ہی کیوں نہ ہو، تو ایسا شخص شرعی نقطۂ نظر سے صاحب نصاب تصور کیا جائے گا اور اس پر قربانی کی ادائیگی لازم اور ضروری ہوگی۔ اور اس سلسلے میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر اگر 7 افراد رہ رہے ہیں اور وہ 7 کے 7 افراد ہی صاحب نصاب ہیں، تو 7 افراد پر اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں موجود 7 افراد کی طرف سے کوئی ایک شخص قربانی کر دے اور یہ تصور کیا جائے کہ تمام افراد کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ تصور بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔